بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ محبوب آپ کی طرف جو کتاب وحی کی جاتی ہے آپ اس کی تلاوت کیا کریں۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کی بڑی اہمیت ہے کہ قرآن پاک کا حق ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور کتنے دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا ختم کرنا ضروری ہے اور قرآن پاک کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا جو ہے یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ بعض نے کہا 7 دنوں میں۔ بہرحال زیادہ نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پاک کا ختم ہونا چاہیے، اور اس طرح قرآن پاک کا حق ادا کرنے کے لیے اس کی تلاوت جو ہے وہ کرنی چاہیے، خصوصاً ماہ شعبان المعظم ماشاءاللہ جس کی آج 16 تاریخ ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہمارے اکابر جو ہیں قرآن پاک کی تلاوت کس طرح کرتے کہ جیسے ماہ شعبان المعظم شروع ہوتا تو بعض حضرات تو اپنا کاروبار اپنے کام چھوڑ کے صرف قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، یعنی دکانداری باقی کاروبار چھوڑ کے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، قرآن پاک کو پڑھتے، گویا کہ ماہ رمضان المبارک کی استقبال کے لیے وہ حضرات قرآن پاک ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے ہمیں بھی ماہ رمضان المبارک کے استقبال میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ ویسے بھی تجربہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اگر قرآن پاک کو دہرا لیا جائے اچھی طرح تو ماہ رمضان المبارک میں خصوصاً حفاظ کے لیے کسی قسم کا مسئلہ نہیں بنتا ہے، متشابہ زیادہ نہیں لگتے ہیں، یا غلطیاں وغیرہ قرآن پاک میں بہت کم آتی ہیں جب ماہ رمضان المبارک سے پہلے کچھ پڑھ لیا جائے، کیونکہ سال بھر اگر کوئی قرآن پاک نہیں پڑھتا ہے تو تازہ اس کو قرآن پاک ماہ رمضان المبارک میں یاد کرنا پڑتا ہے، تو اس طرح دماغ تھک جاتا ہے، اور ادھر سے روزہ ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے کچھ جسمانی کمزوری، پھر نیند کا پورا نہ ہونا اور دماغ کی تھکاوٹ کی وجہ سے پھر تراویح کی نماز پڑھانے والے جو حفاظ ہوتے ہیں ان کو اس سے بڑی دقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں ابھی جو 13-14 دن ہیں ان میں کم از کم جو ہے ایک مرتبہ اچھی طرح جو ہے وہ قرآن پاک کو دہرا لینا چاہیے تاکہ تراویح کی نماز میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ بعض اوقات کچھ حفاظ جو ہیں وہ آگے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو بھولا ہوتا ہے، تو وہ بڑی محنت سے یاد کرنے کے باوجود تراویح کی نماز میں ان کو متشابہ لگتا رہتا ہے اور قرآن پاک بھولتے رہتے ہیں، تو اس طرح بندے کی عزت نہیں رہتی ہے۔ آج کل چونکہ
آپ کو معلوم ہے کہ نفسہ نفسی کا دور ہے، ہر ایک نے سارا دن جو ہے وہ کام کاج کرنے ہوتے ہیں، تھکے مارے شام کو پھر بھی ہمت ہے ان لوگوں کی کہ جو سارا دن مزدوریاں کر کے نماز تراویح میں جو ہے وہ آ کے شامل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اگر غلطیاں آتی رہیں، متشابہ لگتے رہیں، تو ان بیچارے مزدور طبقہ کے لوگ، کام کاج کرنے والوں کے لیے بہت دقت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسی صورتحال دیکھ کے وہ نماز تراویح بھی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب، قاری صاحب بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں، اور اسی طرح ویسے بھی بندے کی اپنی بھی عزت نہیں ہوتی کہ بار بار نماز تراویح میں بھولتا رہے اور پیچھے جو ہے نا وہ بتانے والے بتاتے رہیں۔ تو اگر اللہ رسول کے ہاں اور معاشرے کے اندر عزت چاہنی ہے، جی ویسے تو اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے کہ قرآن پاک جو بندہ بھول جائے دنیاوی زندگی میں، قیامت کے دن اندھا ہو کے اسے اٹھایا جائے گا، یعنی اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا جو قرآن پاک بھلا دے۔ تو اس طرح جی ویسے بھی قرآن پاک کا حق ہے کہ ہر مہینے اس کا ختم ہونا چاہیے، تو قرآن پاک کا حق ادا کرنے کے لیے روزانہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا جائے پارا پارا، تو اس طرح مہینے میں ختم ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ یہ کہ تراویح کی نماز میں قرآن پاک سنانے والے لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ گزارش کی جاتی ہے کہ قرآن پاک کی دہرائی کر لیں اچھی طرح، اور دہرائی کر کے کسی کو سنا لیں تاکہ ماہ رمضان المبارک میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور نماز تراویح پڑھنے والے جو مقتدی حضرات ہیں ان کے لیے بھی کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔